ہیرا پور کی یہ مسجد شہر گلبرگہ سے صرف 10 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ علاقہ زراعت اور زرخیزی کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ اس گاؤں کا نام ہے ہیرا پور۔ ہیرا پور کی یہ مسجد جامع مسجد ہے۔ یہ اس علاقے کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، یہاں اللہ کی عظمت اور بزرگی بیان کی جائے۔ سورہ توبہ میں کہا گیا، وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے خوف اور تقویٰ نہیں کرتے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کا گھر وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو لوگ اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر سورہ نور میں بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بندے اللہ کے ان گھروں میں ہوتے ہیں جس کے بلند کرنے کا انہیں حکم دیا گیا۔ اپنی تاریخی حیثیت کے اعتبار سے یہ انتہائی اہم ہے، اس لیے اسے محکمہ آثار قدیمہ نے اپنی نگرانی میں لے رکھا ہے۔ البتہ اس کے انتظامات مقامی لوگ ہی کرتے ہیں۔ یہاں ایک کمیٹی موجود ہے جو نہ صرف نماز اور عبادات کے انتظامات کی نگراں ہے بلکہ اس کے اندر چل رہی تعلیم گاہ کی بھی نگرانی کرتی ہے۔ ویسے یہ مسجد شہر گلبرگہ کی پرانی مسجدوں میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد ہیرا پور کی شاہراہ پر واقع ہے اور ہر آنے جانے والے کی نظر اس طرف ضرور پڑتی ہے۔ باہر سے اتنی لمبی اور اونچی دیوار ہے کہ یہ محل معلوم پڑتی ہے۔ دیوار سے گزرتے ہوئے استقبالیہ گیٹ ہے جو کافی وسیع ہے۔ اس کے اندر لوگ گرمی کی دھوپ سے بچنے اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اس میں اوپر جانے کے لیے آج بھی راستے موجود ہیں اور بہتر حالت میں ہیں۔ اس میں گچ کے پلاسٹر اور اس وقت کے رنگ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ استقبالیہ گیٹ سے مسجد اور مسجد سے استقبالیہ گیٹ کا نظارہ بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ یہ مسجد احاطے کے اعتبار سے تو نہایت بڑی ہے، البتہ اس کا پریئر ہال مختصر ہے۔ اس میں بمشکل 300 افراد باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ احاطہ اور صحن میں ہزاروں لوگ بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد 3 کمانوں والی ہے۔ بیچ کی کمان دائیں بائیں کمانوں سے بڑی ہے، جیسا کہ شاہی مساجد میں عموماً دیکھنے کو ملتا تھا۔ اس طرح ان کمانوں پر نقش و نگار کا بھی خوب اہتمام کیا گیا ہے۔ یہاں پرانی عمارت کے ساتھ نئی عمارت کی پیوند کاری کی گئی ہے، جو کہ مقامی لوگوں کی ضروریات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ البتہ عمارت کو اس سے نقصان تو نہیں پہنچا ہے، لیکن اس کے ظاہری حسن میں ایک دھبا ضرور لگ گیا ہے۔ اس مسجد کے اصل رنگ کو دیکھنے کے لیے آپ مسجد کے پچھلے حصے کو دیکھیں، جس میں پیچھے بھی اگلے حصے کی ہی طرح 3 کمانیں صاف طور پر دیکھنے کو ملتی ہیں، اور بڑی تینوں کمانوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی کئی کمانیں اور سنگ تراشی کے نمونے ہیں جو دیگر شاہی مساجد کی شان ہے۔ مسجد کے باہری حصے میں اذان کے لیے بھی ایک اونچی جگہ بنائی گئی ہے، جس پر چڑھ کر مؤذن لوگوں کو بلاتا ہے۔ مسجد کا احاطہ اور اس کی دیوار انتہائی عالیشان ہے۔ اس کے باہری حصے کو ہی دیکھ کر اس کے شاہانہ طرز تعمیر کا پتہ چلتا ہے۔ گیٹ پر بھی کمانیں بنی ہوئی ہیں اور اس کے چاروں طرف بھی کمانوں کی ایک قطار ملتی ہے۔ اس گیٹ کے بیچ کی کمان عموماً دیگر شاہی طرز تعمیر کے مطابق بڑی ہے
اور بقیہ کمانیں چھوٹی ہیں۔ کمانوں کے اوپر کمان نما ہی بالکونیاں ہیں جن سے ہوا اور روشنی خوب آتی ہے۔ اس کے نقش و نگار بھی انتہائی دیدہ زیب ہیں۔ اس کی لمبی دیوار اور اس کے باہر کی کمانوں میں کمرے بنے ہوئے ہیں جو پہلے مسافروں اور تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے کام آتے تھے۔ ایک زمانہ تھا جس زمانے میں مساجدیں عبادت گاہ بھی تھی، تربیت گاہ بھی تھی، اور یہ علم کے لیے مراکز بھی تھے۔ پھر تمام ملت اور سماج کا یہ محور مرکز تھے۔ یہاں پر رہنے والے، یہاں آنے والے، ان میں ہمدردی، محبت، غم گساری ایسی ہوتی کہ ہر آنے والا دوسرے سے محبت الفت کرتا۔ یہ مسافروں کے لیے راحت کدہ بھی تھی اور سماج میں کم پڑھے لکھے، بے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تعلیم بالغان کا مرکز بھی تھی، اور مسجد عدل و انصاف کے قیام کا ذریعہ بھی تھی۔ اور دور اول میں مسجد کو بطور اسٹور کے بھی استعمال کیا جاتا، اور یہاں امن و انصاف کے فیصلے ہوتے، لہٰذا یہ عدالت بھی تھی۔ اور یہاں لوگ باہر سے جب آتے تو یہ مہمان خانہ بھی تھی۔ دور اول میں عبادت کے لیے سبھی لوگ آتے، مرد ہو، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں۔ اس مسجد کا پریئر ہال مختصر سا ہے اور اس میں کوئی کھمبا نہیں ہے۔ یہ پوری کی پوری اپنے چوطرفہ دیواروں پر کھڑی ہے۔ اس کے باوجود اس کا گنبد آج تک اپنی بہتر حالت میں موجود ہے۔ اس کا طرز تعمیر دکنی، بہمنی اور ہندوستانی تینوں کا بہترین سنگم ہے۔ البتہ ایئر رنگ کا استعمال نقش و نگار میں کئی جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کا فن تعمیر بھی کسی شاہی مسجد سے کم نہیں، اور بعض مقامات پر تو یہ ان سے بھی آگے ہے۔ مثلاً اس کے طاق کا طرز تعمیر اور اس کے اوپر تک نقش و نگار کا ہونا اس مسجد کی خصوصیات میں سے ہے۔ نقش و نگار میں ایئر رنگ، طاق کے علاوہ اس کے اندرونی کمانوں کے اوپری حصے کے نقش و نگار میں خاصی جدت طرازی اور فنکاری کا نایاب نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے، جو اس مسجد کو دوسری شاہی مساجد سے ممتاز کرتا ہے۔ البتہ بعض نقوش حوادث زمانہ نے مدھم کر دیے ہیں۔ مسجد کا رنگ وہی ہے جو بیجاپور اور گلبرگہ کی دیگر مساجد کا ہے، جن میں کالے پتھر لگائے گئے ہیں۔ مسجد کے طرز تعمیر میں ہندو طرز تعمیر کی جھلکیاں تو صاف طور پر موجود ہیں ہی، یہاں تک کہ جانداروں کے نقوش بھی ہیں۔ مثلاً جگہ جگہ پر ہاتھی کا چہرہ اور اس کے سونڈ کا استعمال، جو کہ گلبرگہ کے قینچی محل مسجد میں بھی موجود ہے۔ عادل شاہی دور کی طرز تعمیر کی تمام خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں۔ خصوصاً اس کا محراب نقش و نگار کے اعتبار سے اور اس کی پلاسٹر کٹنگ کے اعتبار سے لاسانی ہے۔ اب یہ تیز رنگوں کے موجودہ استعمال سے کافی دب کر رہ گیا ہے، جو آنکھوں کو چبھتا ہے۔ محراب کے اندر خطاطی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اور اس میں اللہ، محمد اور آیت الکرسی صاف دیکھنے کو ملتے ہیں۔ محراب کے ٹھیک بائیں اور دائیں جانب 2 کمانیں ہیں جن پر نقش و نگار اور کٹ پلاسٹر کا کام بھی انتہائی سلیقے سے کیا گیا ہے۔ مسجد، محراب و منبر، جہاں سے لوگ خدا رسیدگی، تقوی، پرہیزگاری کی تعلیم دیتے تھے،
آج وہ تعلیم پھر ایک مرتبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے کہا آج مسجد، محراب و منبر ترس رہے ہیں ان صداؤں کے لیے جو صدائیں اللہ کی عظمت اور بزرگی کے لیے استعمال کی جاتی۔ محراب کے ہی بائیں جانب سے زینہ بنا ہوا ہے جو ابھی بھی بہتر حالت میں ہے۔ اس کے ذریعے پریئر ہال کی چھت پر جا سکتے ہیں۔ پریئر ہال کے کونوں پر جو کمانیں ہیں ان میں کٹ پلاسٹر کا کام اپنے آپ میں انتہائی نمایاں ہے، جو اپنی لمبی عمر کے باوجود انتہائی شاندار ہے۔ نقش و نگار کے طلباء کے لیے یہ مسجد انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ گنبد بڑا ہے، البتہ سفید چونے نے اس کے پرانے رنگ کو ختم کر دیا ہے۔ یہ خاصا بڑا ہے۔ نقش و نگار کے اعتبار سے تو یہ ممتاز ہے ہی، اس کے دونوں طرف ایک ایک مینار بھی ہے جس پر نقش و نگار بھی کسی شاہی مسجد سے کم نہیں۔ ان کے علاوہ گنبد پر نقش و نگار میں ایک خاصی بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس میں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے جو کسی گنبد کے باہری حصے میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ بہرحال یہ مسجد آباد ہونے کی وجہ سے اپنی بوسیدگی اور قدامت کے باوجود محفوظ ہے، البتہ احتیاط اور توجہ کی مزید ضرورت ہے۔ اس کے چاروں کونوں پر گنبد کے ساتھ ساتھ میناریں بھی موجود ہیں، اور ہر دو مینار کے بیچ میں دو چھوٹے چھوٹے مینار انتہائی موزوں اور مناسب دکھائی پڑتے ہیں۔ اس مسجد کا پریئر ہال چھوٹا ضرور ہے، البتہ اس کے نقش و نگار اور طرز تعمیر کے اعتبار سے یہ کسی بھی شاہی مسجد سے کم نہیں، بلکہ اپنے نقش و نگار کے اعتبار سے یہ گلبرگہ کی عظیم مساجد میں سے ایک ہے۔